تعلیمی سفر تو مدرسے سے شروع کیا۔ کراچی جامعہ بن نوریہ میں میں نے درس نظامی کا کورس مکمل کیا 2008 میں، اور اس کے بعد جب کچھ کرنا چاہا تو میں اسلام آباد چلا گیا، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی۔ میری خواہش تھی کہ میں لاء میں داخلہ لوں، لیکن 2 سال تک میں اسٹرگل ہی کرتا رہا کہ لاء میں ایڈمیشن نہیں ملا، اور ایک سائڈ پہ داخلہ نہ ملنے کا اسٹرگل تھا، دوسری سائڈ پہ سوسائٹی کا اسٹرگل اس طور پہ تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے، خاص کر جو ہمارے کوئٹہ کا جو کچھ مولوی حضرات تھے، وہ ان کے نزدیک یہ چیز بالکل ایکسیپٹیبل نہیں تھی کہ ایک مدرسے کا فاضل جو ہے وہ یونیورسٹی جائے۔ 2008 کی بات الگ تھی، اب 2025 میں یہ چیز تھوڑی نارمل ہو گئی ہے۔ تو پھر میں 2014 میں وکیل بنا وہاں سے، اور پھر میں نے اسلام آباد سے وکالت شروع کی، اور میں پشاور، کراچی، کوئٹہ میں بھی کیسز کے لیے آتا رہا ہوں۔ اور 2020 میں میری جو اسکالرشپ تھی وہ فائنل ہوئی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی۔ 2019 میں ایگزام وغیرہ ہوا تھا، 20 میں لیٹر وغیرہ سارے مل گئے تھے مجھے۔ تو 21 میں بیلجیم چلا گیا پی ایچ ڈی لاء کرنے کے لیے، اور جون 2025 میں واپس آیا ہوں بیلجیم سے پی ایچ ڈی مکمل کر کے۔ 2021 میں بیلجیم گیا فروری کے ماہ میں، تو میرا بنیادی مقصد تو وہاں سے پی ایچ ڈی لاء کرنا ہی تھا، لیکن ایک اور ٹارگیٹ میں نے سیٹ کیا تھا کہ میں نے بہت سارے ممالک ایکسپلور کرنے ہیں، وہاں کے لوگوں سے ملنا ہے، وہاں کا کلچر دیکھنا ہے، اور وہاں سے کچھ سیکھنا ہے کہ ان کا نظام اور ان کا سسٹم کیسے کام کر رہا ہے۔ تو پی ایچ ڈی کے ساتھ ساتھ میں نے وہ کام بھی کیا جو ایک کتابی شکل میں پبلش بھی کرنے جا رہا ہوں، جو میرا سفر نامہ ہے، یا 4 سال کا 4.5 سال کا عرصہ یورپ میں گزرا ہے۔ جب میں بیلجیم گیا تو پہلی چیز تو میں نے ان کو پاکستانی ہونے کے جو ہے نا ایک پازیٹیو امیج چھوڑا میں نے وہاں پہ، اور دوسری چیز یہی مدرسے کی تھی کہ میں مدرسے کا طالب علم تھا، اور مدارس کا نام وہ پہلے سے جانتے تھے، انٹرنیشنل میڈیا انفارچونیٹلی ہمارے بارے میں بہت کچھ لکھتا رہا ہے۔ تو میں ان کے ساتھ پھر 4 سال گزارے، اور میں نے ان کو بتایا کہ 4 سال میں آپ نے مجھے دیکھا، میرے خیالات جانے اور مجھے پرکھا۔ تو مدارس جو ہے وہ ایسے لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کا کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ چیز پھر وہ خوش بھی ہوتے تھے، اور میرے فائنل ڈیفینس میں میرے پروفیسر نے بھی یہ چیز مینشن کی تھی۔ ہمارے نوجوانوں کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر سی بات ہے اکثر ان کو گائیڈنس بھی نہیں ملتی، یا پراپر گائیڈنس ٹائم پہ نہیں ملتی۔ تو میں نے تو یہ طریقہ اپنایا، بلکہ یہ مجھے موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں یوتھ کو ٹرین کروں، ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے یا گائیڈنس کے حوالے سے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ بلوچستان سے بھی مجھے اپروچ کرتے ہیں، گائیڈنس لیتے ہیں، تو میں ان کو بالکل ہر ٹائم میں ان کے لیے اویلیبل ہوتا ہوں۔ جہاں تک مدارس کے طلبہ کی تعلق ہے تو پورے پاکستان سے مجھے میسیجز اور کالز کرتے ہیں گائیڈنس کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی ان کے اسناد وغیرہ کے ایشوز ایسے ہیں جو کچھ پھر میرے اختیار میں بھی نہیں ہوتے، تو پھر میری یہی کوشش ہوگی کہ یا گورنمنٹ سے میں یہی کہوں گا کہ ان کے اسناد کے بارے میں کچھ سیریس اسٹیپ اٹھائے جائیں، تاکہ اگر وہ کچھ آگے یونیورسٹی میں پڑھنا چاہیں، لاء پڑھنا چاہیں، تو آپ ان کے جو اسٹرینتھ ہیں، یا وہ جو اتنے بڑے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان سے سوسائٹی کو پازیٹیو جو ہے فائدے ملیں گے، اس سے وہ آگے کنٹریبیوٹ کریں گے۔